بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ججز جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن ہیں، جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے لیے جو آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا ہے، اس کے رکن ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس سید منصور علی شاہ۔ انہوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 خالی ججز کی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے۔ اس سے پہلے 28 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا تھا اور ان سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس فوری طور پر بلا کر 5 ججز کی خالی اسامیوں کو پر کرنے کی درخواست کی تھی۔ ناظرین، اس حوالے سے خط کے حوالے سے میں آج آپ کو آگاہ کروں گا اور اس کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بھی بیان کروں گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ارکان ہیں ان میں چیف جسٹس آف پاکستان شامل ہیں، 4 سینئر ترین جج شامل ہیں، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن اور چوتھے نمبر پر جسٹس سید منصور علی شاہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جج، سابق جج جن کو چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے 4 جو ارکان ہیں سپریم کورٹ کے ججز، ان کی مشاورت سے تعینات کرتے ہیں، وہ ہیں جسٹس سابق سپریم کورٹ کے جج جسٹس سرمد جلال عثمانی، جبکہ ایک رکن ہوتے ہیں پاکستان بار کونسل کے جو ہیں اختر حسین صاحب۔ اس کے علاوہ 2 حکومتی ارکان اس میں شامل ہوتے ہیں۔ حکومت ہی تعینات کرتی ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو، اور پھر لا منسٹر ہیں چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف علی صاحب۔ اس طرح کل جو جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد ہے وہ 9 ہے، اور ججز کی تعیناتی کے لیے جو اس کو منظوری جس کی درکار ہوتی ہے وہ اکثریت کی درکار ہے۔ 5 ارکان اس کی منظوری دیں گے تو کسی بھی جج کو تعینات کیا جائے گا سپریم کورٹ میں یا پھر ہائی کورٹس میں۔ تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے بھی پھٹا ہو گیا تھا جب جسٹس عائشہ ملک کو سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے سپریم کورٹ میں لانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف وکلاء نے بھی تحریک چلائی، اور جبکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پھر جسٹس سردار طارق مسعود تھے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ تاہم جسٹس گلزار احمد جو سابق چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک میٹنگ میں تو ان کا نام مسترد ہوا، پھر دوبارہ اس کا اجلاس بلایا تو اس میں ان کی تعیناتی کی منظوری لے لی۔ تاہم رواں سال فروری میں جسٹس گلزار احمد اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے تو جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنے۔ تاہم اس کے بعد پھر ججز کی جو تھی ریٹائرمنٹ وہ ہوتی رہی، تاہم کوئی نیا جج اپوائنٹ نہ ہو سکا۔ جسٹس گلزار احمد 1 فروری 2022 کو ریٹائر ہوئے تھے، جسٹس قاضی محمد امین احمد 25 مارچ 2022 کو ریٹائر ہوئے تھے، جسٹس مقبول باقر 4 اپریل 2022 کو ریٹائر ہوئے، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل 13 جولائی 2022 کو ریٹائر ہوئے، اور جسٹس سجاد علی شاہ 13 اگست 2022 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اس طرح سپریم کورٹ میں
ججز کی جو اسامیاں ہیں وہ خالی ان کی 5 تعداد ہو گئی ہوئی ہے۔ 28 جولائی کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا تھا، جس میں 3 ہائی کورٹ کے سندھ ہائی کورٹ کے ججز تھے، نام تجویز کیے گئے تھے، ایک لاہور سے شاہد وحید صاحب اور ایک کیسر رشید خان صاحب جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ہیں۔ 5 ججز کے نام تجویز کیے تھے، تاہم جب اجلاس ہوا اور وہ اجلاس کوئی 2 گھنٹے جاری رہا تو اجلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ سرسری لوگوں نے رائے دی تو جو ان کے ججز کے تعیناتی جو تھی ان کی جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں، اس پہ جو اکثریت تھی اجلاس کی اس نے ان کی مخالفت کر دی تقرریوں کی، جس کے بعد پھر چیف جسٹس نے یہ اجلاس مؤخر کر دیا اور اس پر ووٹنگ نہیں کروائی۔ 3 ایک بار کونسل کے رکن اور 2 اٹارنی جنرل اور وزیر قانون، جبکہ 2 سینئر جو ججز تھے انہوں نے اس کی 5 تقرریوں کی مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ جو تقرریاں ہیں وہ یا تو سینیارٹی کے اصول پر کی جائیں یا پھر اس کے لیے کوئی جو قواعد و ضوابط ہیں جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے لیے اور ججز کی تعیناتی کے لیے، تو وہ پہلے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ بنائے جائیں اور اس کے بعد پھر اجلاس بلایا جائے اور ججز کی تعیناتی کی جائے۔ تاہم اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے ابھی تک 2-3 مہینے اگست، ستمبر اور اکتوبر جا رہا ہے، تو 2.5 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً، تو انہوں نے پھر کوئی اجلاس دوبارہ نہیں بلایا ہے۔ حالانکہ بیچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ بینچ میں بھی بٹھایا 1 ہفتے کے لیے، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے تو 2 رکنی بینچ کے ساتھ ہی بیٹھتے رہے، تاہم ابھی پھر 2-3 ہفتے سے ان کو بھی 3 رکنی بینچ ان کا بنایا جا رہا ہے۔ تاہم ججز کی جو تعیناتی ہے اس کا جو کہہ لیں کہ اونٹ ہے وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے جو قواعد و ضوابط ہیں اور ججز کی تعیناتی کے حوالے سے وہ کوئی ابھی تک طے نہیں ہو سکے ہیں۔ تو پہلے 28 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ 726 دن ہو گئے ہیں ان 5 ججز کے ریٹائر ہوئے، مطلب مختلف جو ایک جج کے جو دن بنتے ہیں وہ سب ملا کے 726 دن ہو گئے ہیں، اور جو کیسز ہیں سپریم کورٹ میں وہ 50,000 کے قریب کیسز ہو گئے ہیں، التوا کا شکار ہیں کیسز، اور 5 ججز خالی ہیں، 1/3 کے قریب جو سپریم کورٹ وہ خالی ہے۔ اگر یہ اتنی جو اسامیاں خالی رہیں گی تو پھر یہ جو کیسز ہیں یہاں پہ تو فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ تو انہوں نے چیف جسٹس سے استدعا کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے اور ججز کی جو ہے تعیناتی فوری طور پر کی جائے، تاہم ابھی تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دوبارہ آج خط ایک اور منظر عام پر آ گیا ہے، جو جوڈیشل کمیشن کے 2 ارکان ہیں سپریم کورٹ کے ججز، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس سید منصور علی شاہ۔ انہوں نے آج خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اور کہا ہے کہ جو ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ فوری طور پر بلایا جائے۔ ان ججز نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے الجہاد ٹرسٹ 1996 کے فیصلے کے مطابق کوئی بھی جج کی اگر اسامی خالی ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر پر کیا جانا چاہیے، تاہم اگر فوری طور پر پر نہیں بھی ہوتی تو اس کو کم از کم 30 دن کے اندر اندر اس کو فل کرنا ضروری ہے۔ تو دونوں ججز نے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ یا تو 5 ہائی کورٹس جو ہیں ان کے چیف جسٹسز ہیں ان کو نومینیٹ کر کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کر ان کے ناموں پر غور کیا جائے، اگر ایسا نہیں کرنا تو دوسری تجویز یہ ہے کہ تمام ہائی کورٹس کے 2 سینئر ترین ججوں کے نام اس میں تجویز کیے جائیں اور پھر ان پر بحث کر کے جن کے بھی
تعیناتی کی منظوری ہو تو وہ پھر ان کی منظوری دی جائے، تاکہ 5 جو سیٹیں سپریم کورٹ میں خالی ہیں ان کو فل کیا جا سکے۔ جو خط لکھا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خط میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ ججز کی خالی اسامی پر تعیناتی 30 دن میں کی جائے گی، لیکن متعدد مرتبہ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کے لیے 28 ستمبر کو مراسلہ تحریر کیا تھا۔ ججز تعیناتی میں تاخیر سے عدلیہ میں سیاست اور من پسند تعیناتیوں تقرریوں کا تاثر پھیل رہا ہے، اور تقرریوں میں غیر ضروری تاخیر سے تعیناتی کے عمل کی شفافیت پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ جوڈیشل کمیشن آئینی ادارہ ہے جس کا سیکرٹری کسی پروفیشنل کو ہونا چاہیے۔ ملاقاتوں میں ججز تعیناتی کے حوالے سے متعدد تجاویز بھی پیش کی گئی تھیں۔ علاوہ ازیں اس میں کہا گیا ہے کہ تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے ناموں پر غور کی تجویز دی گئی ہے۔ دوسری تجویز 5 ہائی کورٹس کے 2 سینئر ترین ججز کے ناموں پر غور کی دی گئی ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ توقع ہے کہ چیف جسٹس جلد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائیں گے تاکہ ہم اپنے حلف کی پاسداری کر سکیں۔ جبکہ جو اس خط کی انگلش ہے آخری پیرا، اس میں کہا گیا ہے کہ وی ہمبلی urge you to immediately call the meeting of the Judicial Commission of Pakistan so as to honor our constitutional obligation and to uphold our oath under the Constitution۔ تو ناظرین، یہ تو خط کے مندرجات ہیں جو آج منظر عام پر آیا ہے۔ میں بھی متعدد بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اچھے انسان ہیں، بڑے ہینڈسم بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی فیصلے ایسے کیے ہوں کہ جن سے مجھے بھی اختلاف ہو۔ گزشتہ دنوں 23-24 ستمبر کو سپریم کورٹ میں ایک پاکستان کی 75 سالہ جو ہے آزادی کے جشن آزادی کے موقع پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی۔ اس سے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو حکومتی جو 2 نمائندے تھے، انہوں نے جو ججز کی 5 ججز کی تعیناتی کی مخالفت کی، وہ ڈپٹی اسپیکر کی جو پنجاب اسمبلی میر دوست محمد مزاری کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں جو رولنگ تھی اس کے خلاف جو ہم نے فیصلہ دیا تھا، یہ حکومتی ارکان کی جو مخالفت تھی اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کی، یہ اس فیصلے کا رد عمل تھا۔ تو مجھے بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اختلاف ہو، اور مجھے اس بات سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی تمام جو حکومتی یا اہم کیسز ہیں یا شریف خاندان کے کیسز ہیں وہ مخصوص 2-3-4 ججز ہی سن رہے ہیں یا ان کے بینچوں میں لگائے جا رہے ہیں، تو باقی جو ججز ہیں یا تو سینیارٹی کے اعتبار سے پہلے 2-3-4-5 ججز ہیں وہ بیٹھا کریں جو بھی اہم معاملہ ہو، یا پھر چیف صاحب خود یا دوسرے جو 3-4 جن پہ ہے کہ یہ حکومت مخالف ہیں یا نون لیگ کے مخالف ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ کیسز نہ سنیں، اور جو امپارشل جن ججز کے بارے میں ہو خیال تو ان کو ایسے کیسز دینے چاہیے۔ تو ابھی جو ہے میری اس معاملے میں یہ رائے ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں وہ بنانے چاہیے اتفاق رائے سے کہ سینئر ترین ججوں کو ہی سپریم کورٹ میں تعینات کیا جائے گا جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، جس طرح مطلب کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے لیے بھی رول بنایا گیا تھا جوڈیشل کمیشن نے کہ جو سینئر ترین جج ہوگا وہ اگلا چیف جسٹس ہوگا۔ ایک چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو اگلا چیف جسٹس جو سینئر ترین جج ہوتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ حلف لے لیتا ہے، جتنے عرصے کے لیے بھی اس کا ٹائم 65 سال عمر تک ہونے کا ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے اور پھر اس سے ریٹائر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا اتفاق رائے سے وکلاء سے اور سینئر ججز سے یا سپریم کورٹ کے تمام ججز سے مشاورت سے یہ اصول اور ضوابط بنا لینے چاہیے کہ کس کس کو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کس طرح جج تعینات کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو میں توقع کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے
کہ اگر ان تک میرا یہ پیغام پہنچے تو وہ اس پر غور کریں کہ جو سینیارٹی کا اصول ہے اس کو اپہولڈ کیا جائے، اور جو سینئر ترین ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے ان کو ہی سپریم کورٹ میں لایا جائے، تو اس سے ادارے کی عزت بھی ہوگی اور لوگوں کا سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے نظام کے اوپر اعتماد بھی بحال ہوگا، اور پاکستان کے عوام کو انصاف بھی بر وقت ملے گا۔ اگر یہ 5 ججز کی جو خالی اسامیاں ہیں یہ فوری طور پر فل کی جاتی ہیں تو اس سے بھی پھر لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔